بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی اور نہایت عیش و سکون اور میل و محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا اور کئی کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر کہ یہ گھر سے غائب رہنا کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے مطمئن رہتی، لیکن جب سوداگر جلدی جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی ذرا کھٹکی اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنے شعبے کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بی بی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن۔ آپ نے اب کہا ہے، دیکھیے میں چٹکی بجانے میں سب راز معلوم کیے دیتی ہوں۔ اور بڑھیا ٹو میں لگ گئی۔ اب جب سوداگر گھر سے چلا تو یہ بھی پیچھے لگ گئی۔ آخر کار اس نے پتہ چلا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بیوی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن مشہور ہی ہے، لیکن جلد ہی اس بیوی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں اجیرن بناؤں۔ اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز رکاوٹ نہ بنے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اسی لیے تو میرے دل کو تکلیف ہوگی، میں سوکن کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ کتنا پیارا ہے میرا شوہر، اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا، پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق بھی تو نہیں مارا، اس کے سلوک اور محبت میں بھی تو کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے روکوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے؟ مجھ سے زیادہ ناشکرا اور نالائق کون ہوگا جو اسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی یہ سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔ سوداگر بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتا رہا کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے اور پوری احتیاط کرتا رہا کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے، اور دونوں ہنسی خوشی پیار و محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اس لیے اس کے رشتہ داروں میں بھی کسی کو یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس یہی ایک بیوی تھی۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکہ تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی اپنا حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا۔ لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔
بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم تھا، جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوہ یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھجوائے گی۔ اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصے کی آدھی رقم اس کے حوالے کی اور اپنی سوکن بہن کے پاس روانہ کیا اور اس کے یہاں کہلوایا کہ افسوس، آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے، اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں۔ میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھجوا رہی ہوں، امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بیچ کر نیک بی بی بہت مطمئن تھی۔ ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوہ کو دی۔ سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئی۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کے خلوص و ایثار کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھے بھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روش سے بہت ہی متاثر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے پر ہوا تھا۔ مجھے تو یہ یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ میں کیا خود سوداگر مرحوم بھی یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو اس دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے۔ اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا ہے کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ کبھی اشارے کنائے سے بھی آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا ایثار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے۔ میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں۔ دولت کس کو کاٹتی ہے؟ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن آفرین آپ کی ایمانداری کو، یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدھی رقم مجھے بھیج دی۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن، میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی ہوں۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن تک رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں خوشی کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس راز کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی اطلاع اور یقین کے لیے طلاق نامے کی نقل بھی بھیج رہی ہوں۔ آخر میں آپ کی بے مثال محبت، عنایت، ایثار، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ والسلام۔ آپ کی بہن۔ سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی، اور اس کی سچائی، دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گر کر لیا، اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا۔